رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان مبارک کا بابرکت مقدس محترم مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے، اور اس کی پرنور ساعتوں میں ہم اپنے دن اور رات کو گزار رہے ہیں، اور یقیناً عبادات کر کر، نیک کام کر کر اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈھیروں اور ہزاروں خوشیاں اور رحمتیں برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، روزانہ ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، نعت رسول مقبول کا نذرانہ ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں پروگرام میں شامل حال رہتی ہیں۔ آج جس اہم موضوع کو گفتگو میں شامل کرنا ہے، اس کی نسبت آج کی تاریخ سے بھی ہے۔ تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آج کی تاریخ کو، یعنی 17 رمضان المبارک کو، ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اس تاریخ میں ایک غزوہ، ایک جنگ جو ہجرت مدینہ کے بعد بدر کے میدان میں ہوئی، وہ مسلمانوں کی زندگی کا اور تاریخ کا ایک بہت اہم گوشہ ہے۔ تاریخ اسلام میں، اور ویسے بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حق و باطل کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں، اس میں فتح و نصرت اسی کو نصیب ہوئی جو حق پر ہوا۔ مسلمانان عالم جب بھی جنگ میں اترے لڑنے کے لیے، غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ بظاہر تعداد میں وہ کم تھے، سامان حرب ان کے پاس کم تھا، افرادی قوت کم تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ میدان کارزار میں اترے، اور رب العالمین نے اسی یقین اور بھروسے کی بدولت انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ آج جس غزوے کا ہم نے ذکر کرنا ہے، وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ وہاں بھی تعداد کم تھی، سامان حرب بھی کم تھا، لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل فتح و نصرت نصیب فرمائی۔ اس اہم موضوع پر، اس اہم واقعے پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ جزاک آپ کے ساتھ خاندان اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے ثنا خان رسول صاحبزادہ سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ حضور، پہلا سوال غزوہ بدر سے متعلق جو آپ کی خدمت میں ہے کہ یہ جنگ بدر جو ہے یہ کیوں ہوئی، اور اس کے اصل اسباب کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی سبب، کوئی مقصد اور کوئی نہ کوئی پس منظر ہے۔ صحیح۔ جنگ بدر اسلام کا پہلا معرکہ، حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہے، جس میں کم تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں نے فتح و نصرت حاصل کی۔ اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ اہل مکہ تجارت کرتے تھے، قافلے کی صورت میں مال لوگوں کو دیتے تھے، اور وہ ملک شام، یمن، مختلف ممالک میں جا کر اس کو بیچتے تھے، پھر وہاں سے کچھ خریدتے تھے، اور وہ پھر لے کر مکے آتے تھے۔ اچھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اہل مکہ کا مال لے کر چلے۔ صحیح۔ اس میں
مکہ کے تمام جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کے افراد نے، جو رؤسا تھے یعنی مالدار تھے، انہوں نے اپنا پیسہ اس قافلے میں لگایا تھا. اچھا. یعنی وہ مال دیا تھا کہ یہ آپ بیچ کر پھر جو نفع حاصل ہو تو وہ ہمیں دیں. صحیح. بڑے بڑے رؤسا، سرداران قریش، قبیلے کے سردار، یہ سب اس میں. یعنی کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کا مال اس قافلے میں، تجارتی قافلے میں نہ لگا ہو. صحیح. اب یہ روانہ ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا اور صحابہ سے فرمایا کہ چلو ابو سفیان اس قافلے کو لے کر جا رہا ہے، اس کو روکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس میں سے مال کثیر عطا فرمائے. صحیح. نبی کا کوئی عمل حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا. صحیح. ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب نہیں گئے. 313، بعض نے لکھا 315، مختلف، لیکن 313 کی تعداد جو ہے اس پر زیادہ اتفاق. اچھا، باقاعدہ اگر جنگ کے لیے جاتے تو سامان حرب ہوتا، گھوڑے جو اس زمانے میں استعمال کیے جاتے تھے، اونٹ ہوتے اور دیگر چیزیں ہوتی. وہ تو صرف ایک قافلے کو روکنے کے لیے گئے تھے. صحیح. اچھا، بہت سے صحابہ گئے، بہت سے رہ گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم کیوں نہیں گئے. اور جو صحابہ رہ گئے تھے ان کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، ورنہ وہ سب کے سب تو جہاد کے لیے تیار رہتے تھے، ہمہ وقت فوراً سب روانہ ہو جاتے. بعض روایتوں میں آیا کہ 80 اونٹ اور 1 یا 2 گھوڑے، یا اس سے بھی کم یا 2 تعداد کچھ زیادہ ہو، چند تلواریں، یعنی پورا سامان حرب جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں ہے. صحیح. اچھا، ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس قافلے میں 15-20 افراد ہوں گے یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے، تو اس کو روکنے میں زیادہ جمعیت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. جبکہ اگر جنگ ہو تو اس میں سامان حرب چاہیے، افرادی قوت چاہیے، ساری چیزیں. یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ 2 روز پہلے وہاں سے گزر گیا. اچھا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی واپسی کا انتظار کرو، جب وہ واپس آئے تب ہم اس قافلے کو روکیں. وہاں یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اطلاع مل گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہو چکے. اچھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس علاقے میں اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ مجھے خبر دو کہ یہ لوگ کہاں ہیں، کس مقام پر روکیں گے. اور ان جاسوسوں نے جا کر خبر دی، انہوں نے اپنا راستہ بدلا اور مکے کی جانب روانہ ہو گئے. اچھا. یعنی جس راستے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو روکنے کے لیے وہاں تشریف فرما ہوئے تھے، اس سے الگ راستہ انہوں نے اختیار کیا. صحیح. اچھا، حضرت ابو سفیان نے ایک کام اور کیا. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا زمزم غفاری. صحیح. اس کو کئی تولہ سونا دیا، کہا یہ تم اجرت رکھو، تیزی کے ساتھ، جتنی سرعت کے ساتھ تم مکے پہنچ سکتے ہو پہنچو، اور اہل مکہ کو یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، اس میں تمہاری ساری دولت لگی ہوئی. اللہ. اگر انہوں نے روک لیا تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا. صحیح. تو اس نے گھوڑا دوڑایا، یا جس پر بھی یہ گیا، بلکہ اونٹ پر یہ گیا تھا. اور اس نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ عربوں کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب وہ کوئی غم کی خبر سنانے آتے تھے تو اپنا گریبان پھاڑ لیتے تھے، کجاوا الٹا کر دیتے تھے اونٹ کا، اور اس قسم کی چیزیں. تو اس نے یہ کیا کہ گریبان اپنا پھاڑ لیا، اونٹ کا کجاوا الٹا کر دیا، اور ایک روایت میں کہ اس کا منہ یا اس کے کان وغیرہ بھی کاٹ دی. اور پھر وہ پہاڑ پر کھڑا ہوا اور وہاں سے اس نے آوازیں لگانا شروع کی، اہل مکہ آؤ، تم لوگ ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہو. سب حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا. اچھا، اس کا حلیہ جو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ خبر جو ہے کوئی نہ کوئی غمناک ہے، خطرناک ہے. جب بھی اس نے یہ جو حال اپنا کیا ہے، کوئی ایسی خبر سنانے والا ہے. سب کے سب جمع ہو گئے. اس نے پھر بتایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں جس میں تمہاری ساری دولت لگی ہوئی. اگر انہوں نے روک لیا تو دیکھو کیا ہو. صحیح. بس یہ سننا تھا کہ مکے کا ہر فرد جس کا پیسہ لگا ہوا تھا وہ سب جنگ کے لیے تیار. کیسے ہمارے قافلے کو روک سکتے ہیں, کیسے مسلمانوں میں ہمت ہو, تو غرور تکبر میں تھے. صحیح. تو اصل سبب یہ ہوا جنگ کا. اچھا, ادھر یہ راستہ بدل کے مکہ معظمہ پہنچ گئے. کون؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی کہ ابو سفیان راستہ بدل کے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے, یعنی وہ پہنچ گئے ہوں گے. اب ان کے پہنچنے کے بعد بھی اہل مکہ کے انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی. اچھا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھئی جس قافلے کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں, جب وہ قافلہ پہنچ گیا تو اب کیا ضرورت تھی, آرام سے بیٹھ جاتے. صحیح. لیکن وہ تو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے. ان کو تو غرور تکبر تھا, مسلمانوں کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے قافلے کو روک. بس انہوں نے کہا نہیں, اب تو جنگ ہوگی. حالانکہ ابو سفیان نے, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو تھے ان کے بڑے بڑے رؤساء اور قبائل کے سردار جو سمجھدار سمجھے جاتے تھے, انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو قافلہ پہنچ گیا ہے, نفع کثیر حاصل ہو گیا, مسلمان اس کو روکنا چاہتے تھے نا, قافلہ پہنچ گیا بخیر عافیت, تو ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابو جہل, امیہ بن خلف اور دیگر جو تھے انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کیسے ان کی ہمت ہوئی کہ یہ ہمارے قافلے کو روکے, لہذا اب تو جنگ ہوگی ہر صورت. اچھا. اس لیے وہ سب کے سب تیار ہو گئے, اور یہ سبب تھا جنگ بدر ہونے کا. صحیح. ورنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. ورنہ آپ دیکھیں نا, سامان حرب ہوتا, دیگر صحابہ ساتھ ہوتے, اکثر صحابہ رہ گئے اس لیے کہ قافلے کو روکنا ہے, اس کے لیے کوئی زیادہ افراد کی ضرورت نہیں ہے. 10-20 آدمی ہوں گے, 25 آدمی ہوں گے, ان کو یہی 25 آدمی 20 آدمی روک لیں گے. صحیح. یہ اصل اسباب تھے جنگ بدر کے. صحیح. ناظرین, چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب. بریک سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ غزوہ بدر سے متعلق اور سوالات کو شامل کریں گے. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. خوش آمدید ناظرین کرام, اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. غزوہ بدر سے متعلق گفتگو چل رہی تھی, اور اس کے جو اسباب تھے اصل, وہ حضرت نے ہمیں بتایا کہ کس طرح یہ جنگ جو تھی وہ شروع ہوئی, اور اس جنگ کے لیے کفار آمادہ ہوئے. قافلہ مل جانے کے بعد بھی وہ پھر جنگ لڑنے کے لیے مکہ مکرمہ سے میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے. حضور, دوسری بات جو یہیں پر قابل غور ہے اور اسی سے متعلق, کہ جب وہ لوگ, قافلہ تو ان کو مل گیا تھا, سب کچھ مل گیا, لیکن پھر بھی جنگ کے لیے گئے, تو اب صحابہ کرام کا جو ظاہر ہے وہاں پر کردار ہوگا, ایک بے مثال کردار جنہوں نے ہم سنا بھی علماء کرام سے, تو وہ کیسا عظیم کردار تھا کہ جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا اور پھر ایک اچانک حملہ ہو گیا اور جنگ ہو گئی. تو اس میں انہوں نے کیا کردار پیش کیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جانثار صحابہ تھے کہ جو ہمہ وقت اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار رہتے. صحیح. اچھا, آپ نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ پڑھا ہوگا اور علماء سے سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا لڑو, بنی اسرائیل سے. انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں, اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, ہم تو یہاں بیٹھے. اللہ. یعنی امتی نبی سے کہہ رہا. صحیح. اور ادھر دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں,
جو ہم کہیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، سرکار جہاں آپ کا پسینہ گرے گا خدا کی قسم اپنا خون بہا دے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب جہاں تک اس جنگ کا تعلق ہے، جنگ کی کوئی تیاری نہیں ہے، سامان حرب نہیں ہے، افرادی قوت نہیں ہے، نہ جنگ کا ارادہ ہے، لیکن جب جنگ مسلط ہو گئی، یعنی مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، جب وہ خود بخود پہنچ گئے۔ اب صحابہ کا کردار دیکھیے، یہ بھی ہو سکتا کہتے یا رسول اللہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے نہیں، ہم تو خالی قافلہ روکنے کے لیے آئے تھے، نہ آپ کا ارادہ تھا جنگ کا، نہ ہمارا ارادہ تھا۔ لیکن ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے قدم پیچھے ہٹایا ہو، اللہ، سب کے سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم رکاب اور حضور کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ سبحان سرکار اللہ۔ جو حکم دیں ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار۔ اور اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ، سامان حرب پہ نہیں، اللہ کی ذات پر، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، جسے کہتے ہیں بلینک فیتھ، آنکھ بند کر کے یقین کر لینا۔ جب آپ نے کہہ دیا ہے تو بس دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن جو آپ نے فرمایا وہی ہوگا۔ سبحان یہ اللہ۔ صحابہ کا کردار، یعنی اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، ایک صحابی کے پاس تلوار نہیں، صحیح، ظاہر جنگ کے ارادے سے نہیں گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لکڑی اٹھا کر دے دی، اسی سے جا کر کافروں کو واصل جہنم کر دی۔ اللہ اکبر، سبحان یعنی اللہ، ادھر تلوار ہے ادھر لکڑی ہے۔ آپ جذبہ دیکھیے، واہ واہ، شوق جہاد، جذبہ جہاد دیکھیے، اس لکڑی سے جا کر انہوں نے کتنے کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ سبحان اللہ، ایک جذبہ ہے نا کہ بس سرکار کا حکم ہے، حق اور باطل کا معرکہ ہے، ہمارے سامنے آنے والا دشمن رسول ہے اور اسے مارنے میں اطاعت رسول ہے سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا۔ اچھا، یہ تو صحابہ، نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بچے میرے دائیں بائیں آئے، میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ کاش میرے دائیں بائیں کوئی نوجوان ہوتے صحیح، یا کچھ عمر والے لوگ ہوتے، طاقتور، یہ تو بچے ہیں۔ تو ایک نے مجھ سے ایسے اشارہ کیا، میں نے جب دیکھا تو اس نے کہا چچا آپ ابو جہل کو جانتے؟ میں نے کہا ہاں خوب اچھی طرح جانتا ہوں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کیا کرو گے؟ انہوں نے سوچا کہ یہ تو بچے ہیں، وہ تو ایک سردار ہے، اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں، سب کچھ۔ عشق رسول دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بچے نے کہا، بچہ یہ کہہ رہا ہے، ہم نے یہ سنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، خدا کی قسم اگر وہ مل گیا تو میرا جسم اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو ختم نہ کر دوں۔ اللہ اللہ، یہ سبحان جذبہ اللہ، بچوں میں بھی، نوجوانوں میں جذبہ دیکھیے۔ واہ، اور ہوا بھی یہی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے وہ نظر آیا، جنگ جاری ہے، صحیح، تو اشارہ کیا یہ ہے، فرماتے ہیں وہ چیل کی طرح جھپٹے اور اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک واصل جہنم نہیں کر۔ واہ واہ، سبحان یہ اللہ، کردار ہے صحابہ کا۔ اچھا پھر موسم آپ دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوپہر کی گرمی ہے، دھوپ ہے، تمازت ہے، روزہ ہے، یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہ پانی پی لے آدمی، کھا پی کے جا کے لڑے، روزے میں جا کر جہاد کیا ہے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ واہ، یہ صحابہ کا جذبہ ہے اور یہ صحابہ کا کردار۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا وہ مثالی کردار، وہ بھروسہ، وہ یقین جو اللہ رب العالمین کی ذات پر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کو تھا، کہ جسے کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ لشکر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو بس اس کالی کملی والے پر۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے سرشار ہو کر میدان کاردار میں اترے اور حق و باطل کے اس مارکے کو سر کیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں پھر فتح و نصرت نصیب فرمائی۔ ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید علی مرتضیٰ اشرف جیلانی، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو سنتے ہیں۔ تو شاگ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔
تو شاخ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا ہے چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ سبحان میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے سبحان اللہ میں سبحان تیری میٹھی زبان کے صدقے جو نور بن کر دلوں میں اترا جو نور بن کر دلوں میں اترا وہ کتنا دلکش خطاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو جاگیر محمد کی کہیے نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندی تکلید زلیخا جے تکلید زلیخا جے تصویر محمد دی کہیے نہ بن سکے گا نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتب سب کے عظیم بالا ہے تو بھی سائم عجیب الزام کے خوف محشر سے ہے گراشا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام
کتاب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھ سبھی تیرے جو دیکھ سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے کہیں نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا. چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب. بریک سے لوٹیں گے تو آج کے عنوان سے متعلق اور سوالات کو شامل کریں گے. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. خوش آمدید ناظرین اکرام. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. غزوہ بدر سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے یہ جانا تھا کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جنگ بدر میں اپنا مثالی اور بہترین کردار پیش کیا، اور کم سن صحابہ معاذ اور معوذ نے بھی کس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی خاطر لڑے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کافر گستاخی کرتا تھا اسے واصل جہنم کیا. حضور، اس جنگ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، اس بارے میں ذرا وضاحت فرمائیں. اس جنگ سے مسلمانوں کو مالی فائدہ بھی ہوا اور دوسرے لحاظ سے بھی فائدہ ہوا. وہ یہ تھا، مالی فائدہ تو یہ کہ جو مال غنیمت ان کو ملا، صحیح. لیکن دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا رعب کافروں پر طاری ہو گیا. صحیح. وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مٹھی بھر ہیں، ہم ان کو ذرا سی دیر میں مسل دیں گے، ختم کر دیں گے، تو وہ چیز جو تھی ان کے ذہنوں سے نکل گئی. صحیح. اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی یہ مسلمان جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ طاقت رکھتے ہیں. صحیح. کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000 یا اس سے زیادہ، صحیح. ادھر سامان حرب اور ادھر چند تلواریں، چند گھوڑے، ادھر ہر چیز موجود، یعنی کھانے پینے کی چیز. وہ اپنے ساتھ ناچنے گانے والی لڑکیاں بھی لائے تھیں اللہ، جو ایسے اشعار پڑھتی تھیں کہ جو جنگ کے لیے ان کے جذبات کو ابھارتی تھی. اللہ. یعنی ان اشعار میں مسلمانوں کے خلاف بات تھی، کافروں کے حق میں تھی، اور وہ ایسے اشعار تھے کہ جن کو سن کر ان کے جذبات بھڑکے اور وہ جا کر جنگ میں حصہ لیں. کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی. بہت سے اونٹ تو صرف اس لیے لائے تھے کہ ان کو ذبح کر کے وہ کھانا پکائیں گے. اچھا. یعنی اتنے مکمل انتظام کے ساتھ آئے تھے. اور ادھر دیکھیں تو ادھر بے سر و سامان، نہ سامان حرب ہے، نہ افرادی قوت ہے، کچھ نہیں ہے. اگر کچھ ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے نتیجے میں جو سرکار نے رات میں فرمائی، اللہ. اے الہ العالمین، یہ تیرے پرسرار بندے جو صرف تیرے اور تیرے نبی کے دین کے خاطر یہاں پر آئے ہیں، مولا اگر یہ آج ختم ہو گئے تو روئے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ. مولا یہ کمزور ہیں، انہیں طاقتور بنا دے.
مولا انہیں ہمت دے دے، مولا ان کا رعب کافروں کے دلوں پر طاری کر دے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے انہماک سے دعا فرما رہے رات میں کہ چادر مبارک آپ کے مقدس کندھوں سے گر جاتی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چادر ڈالتے تھے، پھر حضور دعا فرما رہے پھر چادر گر جاتے۔ اللہ اللہ۔ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرا ایقان یہ کہتا ہے کہ جو لفظ حضور کی زبان مبارک سے نکل رہا تھا یقیناً بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اصل تو یہ دعا تھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کی وجہ سے فتح حاصل ہوئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھا، عشق رسول تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کامل تھا۔ تو مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ جہاں مال غنیمت ملا وہاں ان کا رعب کافروں کے دلوں پر بھی طاری ہو گیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ قلیل جماعت کثیر پر حاوی ہوگی۔ واہ واہ۔ قرآن نے کہا نا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں کثیر پر غالب ہو جائیں گی صرف اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا کہ بظاہر تم سمجھ رہے ہو کہ 313 ہیں، لیکن دیکھو کہ ان قلیل لوگوں کو ہم کثیر پر غالب کر دیں گے، سبحان اور اللہ۔ ایسا غالب کیا کہ اسلام کا سکہ بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک اور کلام کو آج کے اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، یہی ہے
ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور، آخری سوال کا پروگرام ہمارے اختتام کی طرف جا رہا ہے کہ ہمیں آج کے مسلمانوں کو اس جنگ سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس جنگ سے آج کے مسلمانوں کو بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان سامان حرب پر، افرادی قوت پر، ظاہری مال منال، ان چیزوں میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اور نہ اسے کرنا چاہیے۔ اگر اسے بھروسہ کرنا چاہیے تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ واہ واہ، سبحان اب آپ دیکھیں کہ پوری جنگ کا نقشہ آپ دیکھ لیں، مکمل بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، نہ تلواریں ہیں، نہ سامان حرب ہیں، نہ گھوڑا ہے، نہ اونٹ ہے۔ یعنی ایک آدمی گھوڑے پر زرہ بختر پہنا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں، اور ایک زمین پر کھڑا ہوا لڑ رہا۔ آپ سوچیں کہ کیسے، یعنی جو اوپر ہے وہ گھوڑا بھگا بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جذبہ جہاد یہ ہے کہ جو نیچے ہے وہ اوپر والے کو مار کے گرا رہا۔ واہ واہ، کیا ان کی قوت ہے، کیا ان کی طاقت ہے، کیا ان کا یقین ہے اللہ کی ذات پر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا جب انہوں نے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ ورنہ آپ دیکھیں سامان حرب جو یا ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر وہ دیکھ لیں تو کوئی بھی دیکھے تو وہ کہے کہ ناممکن ہے کہ یہ لوگ جیتے۔ واہ، ایک تو افرادی قوت ہی زیادہ ہے، بالکل، پھر ساری چیزیں موجود ہیں اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے، تو کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو لشکر جرار ہے یہ تو ذرا سی دیر میں ختم کر دے۔ اور یہی کافروں کو گھمنڈ تھا، غرور تھا کہ یہ ہمارے سامنے کیا ہیں، ہم تو ان کو مسل کے رکھ دیں گے، ہم تو آج معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا نام و نشان مٹا دیں گے، آج اسلام ختم ہو جائے گا۔ اس غرور میں وہ آئے تھے، اس تکبر میں آئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور اور تکبر کو چکنا چور کر دیا، خاک میں ملا دیا، واہ واہ، اور یہ بتا دیا کہ دیکھو جو میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھتا ہے وہی کامیاب ہے، وہی فتح و نصرت اسی کے قدم چومتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ کردار، یہ پوری جنگ اور اس کا نقشہ آپ دیکھ لیں، قدم قدم پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم ابرو کے اشارے کو دیکھ رہے ہیں۔ واہ واہ، ادھر سرکار اشارہ کرے اور ہم وہ کام کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ تھی کہ فرشتوں کی مدد بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نازل کیا، اور جب ملائکہ نازل ہوئے اور ان کے ساتھ مل کر لڑے، اللہ تعالیٰ کی مدد تبھی آتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ واہ واہ، پہلے تم وہ ایمان تو پیدا کرو، پہلے تم وہ یقین تو پیدا کرو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے، اپنی قدرت کے کیا کرشمے دکھاتا۔ صحیح۔ تو اس لیے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھروسہ مکمل رکھیں۔ ظاہری اسباب جو کچھ بھی ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن اصل فتح و نصرت، مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور جب آدمی اس طرف نگاہ رکھتا ہے تو خالق کائنات اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بڑے سے بڑے مشکل وقت میں اس کی مدد فرماتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جو سبق ہمیں ملا، جو حضرت نے بتایا، وہ ہے یقین، کہ ہمیں یقین محکم رکھنا ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات والا صفات پر۔ تو پھر کیسی ہی مشکل ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، کیسی ہی گھڑی ہو، رب العالمین ضرور بضرور مدد فرماتا ہے، اور وہ کام جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر ہو جایا کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان